السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، محرم شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں کے اندر افواہیں ایسی پھیل رہی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی ایک ویڈیو سی میرے سامنے سے گزری کہ جس میں کہا گیا کہ صاحب محرم کے مہینے میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہیے، کہ اگر کسی نے محرم کے مہینے میں شادی کی تو وہ زندگی بھر پریشان رہے گا، زندگی بھر روتا رہے گا، اس کی شادی سکسیس نہیں ہو پائے گی، روزگار کے اعتبار سے پریشان رہے گا، اولاد کی طرف سے پریشان رہے گا۔ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج ویڈیو کے اندر ہم یہی سمجھیں گے کہ اگر کوئی محرم کے مہینے میں شادی کر لیتا ہے تو کیا وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا؟ کیا اس کو سکھ چین اس دنیا کے اندر نہیں ملے گا؟ حضرات محترم، پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا قرآن کے اندر کہیں یہ حکم آیا ہے کہ محرم کے مہینے میں تمہیں شادی نہیں کرنی ہے، کہ اگر تم نے محرم کے مہینے میں شادی کی تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے؟ اور جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی کسی بھی آیت کے اندر 30 پاروں کو ہم نے جب پڑھ کر دیکھا تو کسی بھی آیت کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم محرم کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، تم صفر کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، تم ربیع الاول کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے۔ 12 مہینے گن لیے جائے، کسی بھی مہینے کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ اب چلیے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، ہم بخاری کو دیکھتے ہیں، ہم مسلم کو دیکھتے ہیں، ہم نسائی کو دیکھتے ہیں، ہم ابو داؤد کو دیکھتے ہیں، سیاہ ستہ میں سے ہم جتنی کتابیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ جتنی حدیث کی کتابیں ان کو دیکھتے ہیں، کیا ان کتابوں کے اندر کہیں لکھا ہوا ہے، کیا کوئی حدیث آئی ہے کہ محرم کے مہینے میں جو شادی کرے گا تباہ و برباد ہو جائے گا؟ جب ہم نے اس کو پڑھا اور ہم نے ڈھونڈنا چاہا تو ہمیں کسی حدیث کے اندر، ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر ہمیں یہ نہیں ملا کہ اگر کوئی محرم کے مہینے میں شادی کرے گا یا کسی اور مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے میں شادی کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، قرآن دیکھ لیا، حدیث کو دیکھ لیا، جب ان کے اندر کہیں نہیں ملا تو ہم نے سوچا کہ تابعین کے قول ہو، تبع تابعین کی قول ہو، صحابہ کے قول ہو، تو کسی کا بھی اس بارے میں قول نہیں ہے کہ صاحب اگر آپ نے محرم کے مہینے میں شادی کی تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ امام حسین کو اس مہینے کے اندر شہید کیا گیا، جو بہت ہی دردناک ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، ان کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھر والوں کو پیاسا رکھا، ان کے گھر والوں کو گھر سے بے گھر کر کے تکلیف دی گئی۔ بہت زیادہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ جب ہم اس کو سنتے ہیں، سناتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو شہادت کا مرتبہ ملا ہے امام حسین کو، اسی لیے ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، مطلب تمام شہیدوں کے سردار جیسا لقب ان کو ملا ہے۔ تو حضرات محترم، شہادت یہ مذہب اسلام کے اندر بہت بڑا مرتبہ ہے، اور جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں یا اللہ والے گزرے ہیں، ان کی یہی تمنا ہوا کرتی تھی کہ کاش ہم شہید ہو جائے، ہمیں شہادت کا مرتبہ مل جائے، کیونکہ شہید وہ ہے کہ جس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو حضرات محترم، امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور غم کے مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرتے، غم کے مہینے کے اندر کوئی کام کا آغاز نہیں کرتے، کوئی دکان نہیں کھولتے، شادی نہیں کرتے، رشتے نہیں لگاتے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں منع کیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، شریعت نے کہیں سے کہیں تک اس چیز کو منع نہیں کیا ہے۔ اب جو یہ بات کہتے ہیں لوگ کہ صاحب آپ شادی کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے محرم کے مہینے کے اندر، وجہ کیا ہے؟ امام حسین کی شہادت۔ تو حضرات محترم، اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم امام حسین محرم کے مہینے کو چلو لے لیتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہوئی، اس لیے اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو کیا اور مہینوں کے اندر جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں کے اندر جو صحابہ کو شہید کیا گیا، تو کیا اس کا ہمیں غم نہیں، اس کی ہمیں تکلیف نہیں ہے؟ کیا اس مہینے میں ہم شادی کر سکتے ہیں؟ تو اگر یہ والی بات ہم لیں گے تو 12 مہینے کے اندر کسی نہ کسی صحابہ کی شہادت ہے۔ آپ مولا علی کی لے لیجئے، مولا علی کی شہادت ہوئی بھی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی بلوائیوں کے ذریعے، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، اور بھی ہمارے بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کی شہادتیں ہوئی۔ تو کیا ان کے مہینوں کے اندر بھی ہم شادی نہیں کریں گے؟ آپ جنگ احد کو لیجئے کہ جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو شہید کیا گیا، تو کیا ہم جس مہینے میں جنگ احد ہوئی اس مہینے میں شادی کرنا بند کر دیں؟ تو حضرات محترم، اگر کوئی شخص شادی کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، آپ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس چیز کی آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں، آپ کا اگر دل نہیں کرتا ہے
آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار مجھے نہیں کرنا چاہیے تو آپ مت کیجئے، لیکن شریعت کے معاملے کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ ناجائز و حرام ہے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے اندر ایک نئی بات ڈال رہے ہیں، اور جب آپ دین کے اندر نئی بات ڈالیں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے، یا کسی صحابہ سے، کس سے ثابت ہے، تو پتہ چلے گا کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو حضرات محترم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ نہ کریں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے، ان کو آپ منع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شریعت ہے، ہمارے جذبات اس کے اندر دخل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل نہیں کرتا ہے آپ مت کیجیے، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ اب آپ امام حسن کو لے لیجئے، کس بے دردی کے ساتھ ان کو زہر دیا گیا اور کتنی تکلیف کے ساتھ وہ شہید ہوئے، تو کہ جس مہینے کے اندر امام حسن کو شہید کیا گیا اس مہینے میں بھی شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ تو حضرات محترم ان تمام باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ ہاں، محرم کا مہینہ ہے، آپ خوب خیر و برکت والے کام کیجئے، لوگوں کو کھلائیے پلائیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والے کام کیجئے، اور ان کا ایصال ثواب امام حسین کو پہنچائیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام پر اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔